دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا باپ کہیں گم ہو جاتا ہے اور کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس کی ماں پر جب یہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ لڑکی کا رنگ سانولا تھا لیکن پیاری بہت تھی۔ جس گھر میں اس کی ماں کام کرتی تھی وہ بھی وہی جانے لگی۔ ایک دن گاؤں میں اپنی خالہ کے گھر گئی تو جس نے دروازہ کھولا وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ بس پھر کیا تھا، نظریں مل گئی، لیکن کیا وہ دونوں مل پائیں گے؟ کیسے یہ محبت کی کہانی چلی، کیا ہوا انجام، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اگر زندگی کی حقیقتوں کا ذکر کیا جائے تو محبت، نفرت، ہار جیت، پانا کھونا سب چیزیں ہی زندگی کا سچ ہے۔ ان دنوں ہم بھی زندگی کے ایک تلخ سچ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور تھے کہ ہمارے والد ہماری ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تبھی اولاد کی پرورش ماں کی تنہا فہم ٹھہری تھی جس کو امی نے ہر حال میں سر کرنا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایسا کوئی نہ تھا جو ہماری ذمہ داری اٹھاتا۔ مجبوری انسان سے ہر کام کرواتی ہے۔ میری ماں جس نے زندگی میں بہت خوشحالی دیکھی اور کبھی گھر سے قدم نہ نکالا تھا، بالآخر وہ اپنی ایک دور کے رشتہ دار کے گھر پہنچی۔ یہ بھی اس وجہ سے دل میں امید لیے گئے تھے کہ یہ لوگ باقی رشتہ داروں سے مختلف ہے اور ہمدرد دل رکھتے ہیں۔ یہ جان کہ یہ امی کی دور کی کزن تھی۔ ہم ان کو خالہ نسرین کہتے تھے۔ انہوں نے امی کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا، عزت و احترام سے بٹھایا، آؤ بھگت کی۔ وہ تو جانتی تھی کہ جب ابو ہمارے ساتھ رہتے تھے کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ان کا اپنا بزنس تھا، مگر پھر خدا جانے کیا ہوا کہ ان کے بزنس کو گھاٹا ہو گیا یا کسی کا ڈر پڑ گیا کہ وہ روپوش ہو گئے۔ ایک دن ایسے گئے پھر نہ لوٹے۔ 2 سال تک میری ماں نے گھر سے قدم نہ نکالا۔ بالآخر جمع پونجی ختم ہو گئی اور ہم پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 5ویں امی تھی۔ آگے مزید گزارا کیسے چلتا؟ بڑے بھائی نے مڈل پاس کیا تھا، آگے پڑھانے کو بھی رقم درکار تھی۔ ایسے میں خالہ نسرین والدہ کو اندھیرے میں امید کی کرن نظر آئی۔ میں بھی ماں کے ساتھ گئی تھی کہ میں ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ والدہ نے دل بڑا کر کے خالہ نسرین کو اپنے حال سے آگاہ کر دیا اور کچھ رقم بطور امداد دینے لگی تو اماں نے کہا، نہیں بہن، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھ کو تو کوئی مستقل ذریعہ آمدنی درکار ہے تاکہ عزت سے بچے روٹی کھا سکے۔ انہوں نے پوچھا، زرینہ آپا تم ہی کہو کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تمہارا لڑکا بھی ابھی چھوٹا ہے، میٹرک پاس بھی نہیں ہے، کسی طرح کی ملازمت کر پائیں گے؟ مجھ کو اپنے گھر کا کام دے دو، میں صبح آ جاؤں گی، شام تک سارا گھر سنبھال لوں گی۔ کیا کہہ رہی ہو آپا؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ تم میری بہن جیسی ہو، کیا اب میں تم کو نوکرانی رکھوں گی؟ اس میں کیا حرج ہے؟ کام تو مجھے کرنا ہے، تمہارے گھر نہ کیا کسی اور گھر جا کر لوں گی تو غیروں سے پھر اپنوں کے پاس کام کرنا کیا برا ہے؟ کم از کم یہاں میری عزت تو ہوگی۔ نسرین خالہ نے کچھ دیر سوچا، بالآخر انہوں نے اماں کی بات کو معقول جان کر ان کو اپنے گھر پر کام کے لیے رکھ لیا، لیکن ایک شرط پر کہ وہ ان کے مہمانوں اور پڑوسیوں کے سامنے یہ راز نہ کھولیں گے کہ ان کی کزن ہے۔ اس طرح ان لوگوں سے ان کی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہ یہی سوچیں گے کہ اپنی عزیزہ کی مالی امداد کرنے کے بجائے اس کو نوکرانی بنا لیا ہے۔ والدہ نے کہا، نسرین مجھے منظور ہے، میں اپنے کام سے کام رکھوں گی، تمہارے گھر میں عزت محفوظ رہے گی، دوسرے جانے کیسا برا سلوک کرے سہ سکوں گی۔ تمہارا گھر تو میرا گھر ہے، یہاں کام سے مجھ کو آر نہ ہوگا۔ اماں نے خالہ کے یہاں نوکری اختیار کر لی۔ میرے بڑے بھائی سے کہا کہ تم میٹرک کر لو، تمہاری خاطر میں نے کوٹی کا کام پکڑ لیا ہے۔ میری بڑی بہن مشینی کڑھائی سیکھنے اسکول جانے لگی۔ چھوٹا بھائی 8ویں میں تھا اور بڑا 9ویں میں۔ میں نے 5ویں اسکول میں چھوڑ دیا اور ماں کے ساتھ خالہ نسرین کی کوٹی جانے لگی کیونکہ وہ اکیلی نہیں جاتی تھی۔ خالہ کا گھر کافی دور تھا اور ان کو پیدل جانا ہوتا تھا۔ خالہ نسرین بہت اعلیٰ خاتون تھی، ان کا اخلاق بہترین تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اپنوں جیسا سلوک رکھتے اور ماں کا احترام کرتے جیسے بڑی بہنوں کا کیا جاتا ہے۔ ہم نے رفتہ رفتہ ان کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ ان کے شوہر غیر تھے لیکن وہ بہت اچھی آدمی تھے۔ ہماری مالی امداد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔
ہمارے محلے میں ایک کریانہ اسٹور تھا، والدہ اس سے سودا سلف لیا کرتی تھی، ہم ان کو چاچا رمضان بلاتے تھے۔ یہ رمضان دکاندار محلے داری کے سبب ہمارے حال کو جانتے ہوئے اکثر ادھار پر راشن دے دیا کرتے تھے۔ اس کا ایک بیٹا ٹیلر ماسٹر تھا، اس کی صدر بازار میں درزی کی دکان تھی۔ جب میرے بھائی شعیب نے میٹرک پاس کر لیا تو چاچا رمضان نے اس کو اپنے بیٹے کے پاس سلائی کا کام سیکھنے کی خاطر اس کی دکان پر بٹھا دیا۔ وقت گزرنے لگا، میرے بھائی نے ہنر سیکھ لیا، اب وہ بھی اچھا درزی بن گیا۔ ٹیلر ماسٹر نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا، وہ اچھی تنخواہ دیتا کیونکہ شعیب بہت عمدہ سلائی کرتا تھا۔ گھر کے حالات کچھ سنبھلنے لگے تو ماں نے کچھ رقم جوڑنا شروع کر دی، کچھ خالہ نسرین نے مدد کی اور میری بہن سائمہ کی شادی ہو گئی۔ ان دنوں میری عمر 12 سال تھی۔ میں ماں کے ساتھ کوٹھی جاتی، وہاں پر خالہ کی بیٹیاں ایمن اور ریمنا باجی کو دیکھتی۔ دونوں کا اخلاق اپنی ماں کی طرح بہت اچھا تھا، وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آتی تھی۔ میں ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت کبھی نہیں بھول سکتی۔ ان لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان دونوں کی قیمتی اور خوبصورت لباس میں دیکھتی تو میرا بھی دل کرتا کہ انہیں جیسے کپڑے پہنوں۔ وہ اکثر اپنے پہنے ہوئے اچھے کپڑے مجھ کو دے دیا کرتی تھی، جن کو بھائی ٹھیک کر کے دیتا تو میں پہنتی۔ کپڑے مجھ پر سچ جاتے، لیکن ان کے دیے کپڑے انہی کے گھر پہن کر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ تب میں اپنے کپڑوں کو اچھی طرح دھو کر استری کر کے پہن کر جاتی۔ وہ کہتے کہ تم نے ہمارے والے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو بہانہ کرتی کہ امی کہتی ہے تم ایسے اچھے کپڑے پہن کر میرے ساتھ آتی جاتی ہو تو لوگ ہم کو گھورتے ہیں، اس لیے وہ کپڑے میں اپنی بہن اور سہیلیوں کے گھر ہی پہن کر جاتی ہوں۔ ایمن باجی اور یمنا باجی کے ساتھ رہ کر میں گفتگو کے ادب و آداب سیکھ گئی تھی۔ انہیں کی طرح کا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، طریقہ تمیز اور اچھا کھانا بنانا، عمدہ طریقے سے مہمان کو پیش کرنا، سبھی وصف سیکھ لیے تھے۔ اب وہ مجھے دیکھتا میری تعریف کرتا، خاص طور پر میری ایک خالہ جویریہ جو نزدیکی گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ مجھ کو بہت پسند کرتی تھی، جب آتے گلے سے لگاتے اور میری بے حد تعریفیں کرتی۔ ہمارے رشتہ داروں کو علم نہ تھا کہ امی کسی گھر میں کام کرتی ہے۔ وہ یوں بھی بہت کم آتے، کبھی عید پر کوئی آ جاتا تو حیران رہ جاتا کہ لڑکی تو بہت اچھی تربیت ہوئی ہے، طریقہ تمیز اعلیٰ درجے کا ہے۔ تبھی میرے کم عمری سے ہی رشتے آنے لگے۔ میرے انداز و عادت رشتہ داروں کو چونکا دیتے تھے۔ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، بس ایک شے کی سوا کہ میری رنگت گوری نہ تھی، جبکہ میری نقوش و خوبصورت تھی، رنگ سانولا تھا۔ اس وجہ سے میں دب جاتی تھی۔ ایک بار اتوار کا دن تھا، اطلاع ملی کہ میری پھوپھو جو گاؤں میں رہتی تھی فوت ہو گئی ہے۔ امی اتوار کے دن کوٹھی نہیں جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے فوتگی پر جانے کی تیاری کر لی۔ بولی تم بھی ساتھ چلو، تمہاری بھائی دکان پر ہے، اکیلے جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں ان کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گئی۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا، ہم تھوڑی سی دشواری سے پہنچ گئے۔ کچھ دیر فوتگی والے گھر بیٹھے امی کا دل گھبرانے لگا۔ قریب ہی ان کی ایک اور کزن خالہ جویریہ کا گھر تھا، وہ بھی وہاں بیٹھی تھی۔ جب وہ گھر جانے لگی، امی سے کہا میرے ساتھ چلو، تھوڑی دیر وہاں آرام کر لینا، شام کو دوبارہ آ جانا۔ امی تو یہی چاہ رہی تھی، وہ خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلی جائے جو قریب ہی تھا۔ ہم ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ خالہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد ایک نہایت خوبصورت لڑکا دروازے پر آیا، تھوڑی سی جھجک کے ساتھ ہم کو سلام کیا اور جانے کا راستہ دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو باقی افراد نے گرم جوسی سے ہمارے استقبال کیا۔ خالہ کے گھر میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دروازہ کھولنے والا ان کا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام ہمایون ہے۔ ہمایون کو دیکھ کر مجھ کو نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل نے اس کی طرف کشش محسوس کی، یوں جیسے میں اس کو برسوں سے جانتی ہوں۔ خالہ کے دونوں بہوئیں بھی بہت اچھے اخلاق کی تھی۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا، لیکن میرا دھیان کھانے سے بڑھ کر اس کمرے کی طرف تھا جہاں خالہ کا بیٹا ہمایون گیا تھا۔ خالہ کا گھر بہت اچھا تھا، جس میں خوشحالی تھی، سکون تھا اور پیار و محبت بھرا سلوک تھا۔ سمجھے کچھ تو تھا۔ اس 4 دیواری کے اندر مجھ کو ان کے گھر کا ماحول اتنا اچھا لگا، جی چاہا کہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤں۔
کچھ دیر بعد ہم کو دوبارہ فوتگی والے گھر جانا تھا، لیکن میرا دل وہاں جانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ تاہم مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ جی چاہا کہ اس گھر سے جانے سے قبل ایک بار ہمایوں کو دیکھوں، مگر یہ خواہش پوری نہ ہوئی کیونکہ وہ باہر ہی نہیں آیا۔ میں جاتے ہوئے اس کا دلکش سراپا آنکھوں میں لیے اس کے گھر سے نکل پڑی۔ نیلی پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ بہت خوبصورت لڑکا چور دروازے سے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے میرا چین چرایا اور مجھ کو خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں اس کو نہ بھول سکی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ خالہ ایک مرتبہ کسی کام سے ہمارے گھر آئے۔ مجھ کو ان کے آنے سے بے حد مسرت ہوئی۔ میں نے ان کی خوب تواضع کی، سب کا حال پوچھا، سب کی مصروفیات پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ باقی تو سب ویسی ہی ہے، بس چھوٹے بیٹے ہمایوں کی رسم منگنی کی کچھ دنوں میں ادا ہوگی۔ آپ لوگوں نے بھی ہماری خوشی میں شامل ہونا ہے۔ ہمایوں کی منگنی کے بارے میں سن کر میری سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ خالہ کے بیٹی کا یہی تو نام تھا۔ وہ اپنے بیٹی کی منگنی کا بلاوا دینے آئی تھی۔ میں تو پھر ان کے پاس بیٹھ نہ سکی، اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔ آنسو بے ساختہ میرے آنکھوں سے بہنے لگی۔ کافی دیر تک روتی رہی، حیران تھی کہ ایک جھلک ہی تو اس کی دیکھی تھی۔ مجھ کو اس کے ساتھ کچھ ایسی شدید محبت نہ تھی، کوئی راہ و رسم بھی نہ تھا۔ پھر کیا ہوا تھا مجھ کو؟ میں پاگل نہ تھی۔ اب احساس ہوا کہ محبت تو محبت ہوتی ہے، راہ و رسم نہ بھی ہو تو یہ درد تو دیتی ہے۔ خواہ مخواہ عجیب سی الجھن و چبن میں دل اتر کر روح کا حصہ بن گئی۔ اب جب یہ خیال آتا کہ کچھ دنوں بعد ہمایوں کی منگنی ہے تو سانس رکنے لگتا ہے۔ اس کی منگنی سے ایک دن پہلے امی نے گاؤں ساتھ چلنے کا کہا، میں نے انکار کر دیا۔ عجیب سی ویرانی چاہی تھی۔ میں نے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا، آپ حبیب کے ساتھ چلے جائیے۔ امی چلی گئی، کچھ گھر کے کام ذمہ لگا لیے۔ میں نے کوئی کام نہ کیا، خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، روتی رہی۔ اگلے دن میری اداسی کو کوٹے والوں نے بھی محسوس کیا، لیکن کسی کو کیا بتاتی کیوں اداس ہوں۔ امی نے مجھے اسود ہمایوں منگنی کا حال بتایا کہ کھاتے پیتے گھرانے کی خوبصورت میٹرک پاس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے۔ منگنی کا بڑا اچھا فنکشن تھا، ہمایوں بھی بہت خوش لگ رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، اتنے اچھے گھر میں رشتہ ہوا ہے۔ ماں کا یہ الفاظ میرے دل میں بالے کی طرح لگے اور دل ڈوبنے لگا۔ کئی دنوں تک سنبھل نہ سکی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا FA پاس اور کسی فیکٹری میں ملازم تھا، بہت اچھی اس کی تنخواہ تھی۔ میں اس کا موازنہ ہمایوں سے کرنے لگی۔ ہمایوں میٹرک پاس تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھا اور کماتا بھی بہت زیادہ تھا۔ میں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جانے کیوں میرا ذہن اس کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ ادھر میں نے رشتے سے انکار کیا، ادھر ہمایوں کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ مجھ کو لگا کہ میری بدقسمتی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی 15 روز بعد شادی تھی۔ مجھ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شادی پر امی کو جانا ہی تھا، میرا جانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن میرا ہمایوں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ سوچا کہ صرف ایک مرتبہ اس خوش قسمت لڑکی کو بھی تو دیکھوں جو اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ میں بھی امی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہیں میرے بے عقلی میں اضافہ ہو گیا۔ ہمایوں کو دیکھا، لگا کہ یہ تو پہلے سے بھی نکر گیا ہے۔ اس نے بھی سرسری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دوبارہ نظر ملانے سے نگاہیں چرا لی، چپ چپ سے بیٹھی رہی اور لڑکیاں تو ہنس بول رہی تھی، مگر میں انجان بنی رہی۔ بارات کے دن جب نکاح کے بعد ہمایوں اور اس کی دلہن کو بٹھا کر رسم کا آغاز کیا گیا تو میری آنکھوں میں گویا منو مرچی بھر گئی ہو۔ گہرے رنگ کی کوٹ میں ہمایوں اور سرخ رنگ کے لہنگے میں اس کی زندگی کی ساتھی دونوں ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کی بیوی کا رنگ بہت ہی گورا تھا۔ مجھ کو وہ عجیب طرح کے احساسات نے گھیر لیا، جو دکھ ملا احساس کمتری جیسا ہی تھا۔ جیسے تیسے شادی کی اختتام پذیر ہوئی اور ہم نے جانے کو سامان باندھا، لیکن میرے قدموں میں کسی نے زنجیر ڈال دی ہو، جیسے قدم اٹھتے نہ تھے۔ میرا اپنا دل بس میں نہ تھا۔ عجیب کشش تھی، ایک جکڑن تھی، اس گھر میں، اس گاؤں میں، ان گلیوں میں، لیکن واپس تو آنا ہی تھا۔ دل سے ہمایوں کا خیال کبھی اوجھل نہیں ہوا، لاکھ چاہا پھر بھی نہیں۔ گھر آ کر میرا دل نہیں لگا۔ میں نے سامان باندھا اور اپنے پپو کی گھر شکر گڑھ رہنے چلے گئی۔ میں ایک ماہ کا سوچ کر آئی تھی۔ پپو کی بیٹی سومپا پڑھائی میں مصروف تھی، اس کے پرچے ہونے والے تھے اور پپو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ میں 1 ماہ کے بجائے 2 ماہ گھر نہ جا سکی، اور پھر جب سونیا کے پرچے ختم ہو گئے تب وہ اور اس کی امی مجھ کو خود میرے گھر چھوڑنے آئے۔ گھر آ کر وقتی طور پر بولا
بھولا ہوا دکھ یاد آ گیا، وہ دل گرفتگی جس کو دور کرنے کی خاطر میں شکر گر گئی تھی، پھر سے مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ امی نے پھوپھو سے کہا اچھا ہوا اس کو لے آئی ہو، ورنہ میں خود آنے والی تھی۔ وہ بولی کیوں خیریت؟ جو رشتہ آتا ہے انکار کر دیتی ہے، اب اس کی غیر موجودگی میں نے رشتہ طے کر دیا ہے، یہ مانے یا نہ مانے شادی کرنا ہوگی۔ میں کب تک اس کو بٹھائے رکھوں گی، تم اس کو سمجھا کر جانا، اب میں ان کا انکار نہ سنوں گی۔ یہ سن کر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، خوب روئی، پھر خود دل کو سمجھایا کہ تیری ماں بیوہ ہے، اچھے خاندان سے ہو کر بھی تمہارے خاطر دوسروں کے گھر برتن مانجتی ہے، شرم کرو۔ ہمایوں کی شادی ہونا تھی، ہو گئی۔ اس نے کب تم کو چاہا، عقل کے ناخن لے تو لوگ ہی پھر تم کو سمجھانے آئیں گے۔ سو چپ ہو رہی، نہ تو یہ پوچھا کہا رشتہ کیا ہے، کس سے کیا ہے، اور نہ دلہا دیکھنے کی آرزو، اور جس سے شادی کرنی ہو کر دو، اور مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ میں نے سنا بھی کہ لڑکی کی ماں آئی ہے 2 عورتیں کے ساتھ، خالہ جویریہ آ گئی۔ میں سمجھی کہ ان عورتوں میں سے کسی کی لڑکی سے رشتہ ہوا ہے، شاید خالہ کے ذریعے یہ رشتہ ہوا ہے تو وہی ساتھ آئی ہے، ورنہ ان کے بیٹے کی شادی 3-4 ماہ قبل ہو چکی تھی۔ جب مہندی کی چیزیں لائی تب بھی خالہ آگے عورتیں باتیں کرنے لگی، اور اس کی لڑکی کے 2 ماہ قبل طلاق بھی ہو گئی ہے۔ یہ کیا؟ میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے لگی کہ کیا چند دنوں بعد طلاق بھی ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد کیا باتیں ہوئی مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ واقعی 3 دنوں کے اندر میری مہندی پھر رخصتی بھی ہو گئی، اسی ہمایوں کے ساتھ جس سے میرے دل کی گرہ بندی تھی۔ سسرال آ کر پتہ چلا کہ اس کی بیوی اچھی لڑکی نہ تھی، اس کے والد نے زیادہ حق مہر لگوایا۔ اس روز بھی ان بن ہوئی تھی، آتی ہی لڑکی نے گڑبڑ شروع کر دی، غلط شکایتیں کی، وہ بھڑک گئی، پھر ہر طرح کے الزامات شروع کر دیے۔ اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، معاملہ کورٹ تک لے گئے اور ہمایوں کو طلاق دینی ہی پڑی۔ حق مہر کی بڑی رقم کی خاطر اس بد نصیب لڑکی کا گھر اجڑ گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کون خوش قسمت ہے اور کون بدقسمت۔ یقیناً وہی بدقسمت تھی کہ جس کے والدین نے بھی سمجھداری سے کام نہ لیا، وہ بھی ماں باپ کے پیچھے اپنے اچھے بھلے گھر کو ٹوکر مار کر چلی گئی۔ خالہ کو میں یاد آ گئی، ہمایوں سے مشورہ کیا، اس نے ان کی رائے سے اختلاف نہ کیا، یہ مجھ کو میری مراد مل گئی۔ ہم دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں، مگر اس لڑکی کا گھر اجڑنے کی ذمہ دار نہیں، لیکن اللہ نے میری خوشی کو پورا کرنا تھا، سو یہ انجانی راحت مجھ کو ملی۔ سچ ہے، دل سے نکلی دعا اور کچھ خواہشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس طرح پوری ہو جاتی کہ یقین نہیں آتا۔ تو دوستو، کیسی لگی محبت کی یہ کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اللہ حافظ۔